اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب سے مخاطب ہو رہا ہے، اپنے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، اور مراد امت ہے، تعلیم امت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بس جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بات ہے، اسی رحمت کی وجہ سے آپ لوگ کے ساتھ نرم ہیں۔ اے محبوب آپ جو لوگ کے ساتھ نرم ہے، آپ جو لوگ کے ساتھ نرمی اور رواداری سے اور محبت سے جو پیش آتے ہیں، آپ کے مزاج میں جو سافٹنس ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہے، یہ انسانوں کے اوپر رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سافٹ مزاج بنایا، نرم مزاج بنایا، اچھے اخلاق والا بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر ہم یہ کرم نہیں کرتے، امت پر، انسانیت پر یہ نہیں کرتے یہ کرم، اور آپ کہتے ہیں مراد امت ہوتی ہے وہاں پر جی، اور آپ اگر سخت دل بناتے، اے محبوب اگر ہم آپ کو سخت دل بناتے، سخت مزاج بناتے، اگر مانو اللہ کے پاس سے جو رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر جو رسول آئے ہیں اگر ان کے مزاج میں غصہ ہوتا اور ان کے مزاج میں روڈ پن ہوتا ہے، روڈ کہتے ہیں نا، روڈ پن ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے ان کے مزاج کے اندر، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، سخت دل کے، جی رحم نہیں کرنے والے، سخت دل کے اگر ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ کے اطراف سے اٹھ بھاگ جاتے، لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے محبوب بس یہ جو نرمی کا جو رویہ ہے، یہ آپ کے اخلاق کا، جو آپ کے مزاج کا یہ جو طریقہ ہے، یہی سب سے بہترین طریقہ ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، بس جو لوگ دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ تھوڑا سا مزاج میں روڈ رہتا ہے، بہت سارے لوگ کو سوال کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان کو اخلاق کے ساتھ سرکار کے سامنے بیٹھنا کیسا نہیں معلوم ہوتا۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ بالکل اعراب ہوتے، گاؤں سے آئے ہوئے بدو ہوتے، ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، تو وہ جب سرکار کے پاس تعلیم حاصل کرنے بیٹھتے تو کئی مرتبہ وہ یعنی لا علمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی پیر کر دیتے، پیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ کر دیتے، اور صحابہ پھر ان کو کیا کہتے ہیں، سکھاتے، جو سینئر صحابہ ہوتے ان کو سکھاتے، پھر ان کو ادب بتاتے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس طرح کی حرکت پر غصہ نہیں فرمائے کہ میری طرف پیر کیسا کیا، نہیں فرمائے۔ صحابہ ادب سکھلاتے تھے، پھر وہ سیکھ جاتا اور دوبارہ ادب کا لحاظ رکھتے تھے، لیکن یہ پہلے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف پیر کیسا کرتے، ان کو نکالو یہ محفل سے، یا ان کا بات کرنے کا سلیقہ صحیح نہیں ہے، ان کو نکالو محفل سے، نکل جا میرے پاس سے، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْفُ عَنْهُمْ، محبوب اس طرح کے اونچ نیچ نرم سخت لوگ آتے رہیں گے، اے محبوب آپ ان کے ساتھ نرمی اختیار کریں، ان کو معاف فرما دے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان سے جو گناہ ہو گیا آپ کی بارگاہ میں، ان سے جو بے ادبی، ان سے جو گناہ، جو غلطی ان سے ہو گئی، انجانے طور پر، نادانی کے طور پر جو غلطی ہو گئی، ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا کیا کریں، آپ دعا کریں اللہ ان کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے دعا فرماتے بھی تھے، اور لوگ جو غلطی سرکار کی بارگاہ میں آ کر لا علمی نادانی کی وجہ سے غلطی کر بیٹھتے، سرکار ان کے لیے دعائیں کرتے، اور دیگر صحابہ ان کو ادب سکھاتے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود ادب سکھاتے۔